راشد لطیف نے اپنے کسی ایک ٹرانسمیشن کے درمیان یہ کہہ دیا کہ بابر اعظم ذکا اشرف صاحب کو فون کر رہے ہیں اور وہ ان کا فون نہیں اٹھا رہے۔ ذکا اشرف صاحب نے جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے پروگرام کے ہوسٹ شعیب جٹ کو ایک چیٹ دکھائی غالباً، جو پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر اور بابر اعظم کے درمیان تھی۔ وسیم بادامی صاحب جو کہ بڑے مشہور اینکر ہیں، معصومانہ سوالات پوچھنے کے عادی ہیں، انہوں نے یہ چیٹ اپنے پروگرام کے دوران دکھا بھی دی۔ وی ایل سی پوڈ کاسٹ پر ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ کچھ روز سے کچھ ایسی خبریں آئیں، کچھ ایسی چیزیں دیکھی کہ جن سے بہت مایوسی ہوئی، شرمندگی ہوئی اور پھر مزید شرمندگی ہوئی۔ صحافت کی کلاس میں کسی نے استاد سے پوچھا کہ خبر کیا ہوتی ہے؟ استاد نے کہا، کتا انسان کو کاٹے تو خبر نہیں ہوتی، انسان کتے کو کاٹے تو خبر ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم آج کل انڈیا میں ہے، وہاں پر ورلڈ کپ کے میچز کھیل رہی ہے، کچھ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہی۔ ورلڈ کپ کی ہسٹری میں پہلی بار پاکستان نے اپنے 4 میچز کنزیکٹیولی لوز کیے ہیں، لیکن کھیل کھیلنے والے یہ جانتے ہیں کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتی ہے۔ جہاں پر جائز تنقید ہوتی ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ ابھی پاکستان کی ٹیم نے اپنے 4 میچز ہارے ہی ہیں، تو وہ لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دے آر ہیونگ اے فیلڈ ڈے۔ چاہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہو، چاہے پاکستان کے صحافی ہوں، چاہے پاکستان کے ایکس کرکٹرز ہوں، بہت سے لوگ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا ایک نیشنل کیریکٹر ہے، وہ یہ کہ جب کوئی نیچے گرا ہو اور کمزور ہو، لاچار ہو اور اس وقت کھڑے ہو کر آپ کو جواب نہ دے سکتا ہو، اس کو اس حالت میں ہم پسلیوں میں ٹھڈے مارتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کھڑا ہو اور ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمیں ہماری بدتمیزی کا جواب دے سکے، اس وقت ہم اس سے خوف کھاتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف جناب ذکا اشرف صاحب ایک پروگرام میں تشریف لائے۔ اس سے پہلے راشد لطیف نے اپنے کسی ایک ٹرانسمیشن کے درمیان یہ کہہ دیا کہ بابر اعظم ذکا اشرف صاحب کو فون کر رہے ہیں اور وہ ان کا فون نہیں اٹھا رہے۔ ذکا اشرف صاحب نے جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا، اور یہی بتایا کہ بس میں ہی میں ہوں۔ میرے سے پہلے نجم سیٹھی تھا، اس کو کچھ نہیں آتا تھا۔ اس سے پہلے رمیز راجہ تھا، اس کو تو بالکل ہی کچھ نہیں آتا تھا۔ ہماری قوم کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو شخص آیا ہوتا ہے، ہم آ کر یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بے وقوف تھا، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں تھا، وہ تو نالائق تھا، میں اس سارے کے سارے کھیل کو دوبارہ سے شروع کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پھر دوبارہ سکوئر ون پر آ جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے ویل کو بار بار ری انوینٹ کیا ہے اور یہ نہیں سوچا کہ جو پچھلے نے اس میں محنت کی تھی، جو دماغ ڈالا تھا، میں اس کو امپروو کرنے کی کوشش کروں۔ رمیز راجہ کی جو ٹیم تھی اس کو آ کر نجم سیٹھی نے نکال دیا۔ نجم سیٹھی صاحب گئے تو ذکا اشرف صاحب آ گئے۔ انہوں نے کہا اس کو کیا پتا تھا، وہ اپنی ٹیم لے کر آئے۔ ایک عجیب قسم کا تماشا ہے، سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے اور ہر کوئی اس کی رکھوالی کرنا چاہتا ہے، اور یہ ساری کی ساری اپوائنٹمنٹس پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بہرحال ذکا اشرف صاحب نے اس الزام کے جواب میں کہ انہوں نے بابر اعظم کا فون نہیں اٹھایا، انہوں نے پروگرام کے ہوسٹ شعیب جٹ کو ایک چیٹ دکھائی غالباً، جو پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر اور بابر اعظم کے درمیان تھی۔ سلمان نصیر نے بابر اعظم سے پوچھا کہ یہاں پر میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آپ نے چیئرمین صاحب کو کال کی ہے اور چیئرمین صاحب نے آپ کا فون نہیں اٹھایا، اور بابر اعظم نے کہا کہ نہیں سلمان بھائی، میں نے تو کال ہی نہیں کی۔ وسیم بادامی صاحب جو کہ بڑے مشہور اینکر ہیں، معصومانہ سوالات پوچھنے کے عادی ہیں، انہوں نے یہ چیٹ اپنے پروگرام کے دوران دکھا بھی دی۔ یہ جو بھی حرکت ہوئی، میرے اپنے خیال میں اس سے گھٹیا حرکت نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے سپاہیوں کو میدان میں بھیج کر پیچھے سے تیر نہیں چلاتے، چاہے بات شعیب جٹ کی ہو، چاہے یا حسینی کی ہو، چاہے کچھ اور اینکر حضرات ہیں۔ وہ ٹیم 4 میچز ہاری نہیں ہے اور یہاں سے فتوے شروع ہو گئے، ٹیم میں پھوٹ ہے، نیا کیپٹن بننا چاہتا ہے، دھڑے بنے ہوئے ہیں،
اس میں لسانیت بھی آ جاتی ہے، اس میں قومیتیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں علاقائیت بھی آ جاتی ہے، اور اس میں کرپشن کے چارجز بھی لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم ابھی ورلڈ کپ سے باہر نہیں ہوئی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائیں، گو کہ اس کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن انہوں نے اس کا انتظار نہیں کیا۔ فارسی کی ایک ٹرم ہے گرگاشتی، کہتے ہیں کہ جب بہت شدید سردیاں ہوتی ہیں اور خوراک نہیں ملتی تو سخت برفیلی چٹانوں پر بھیڑیے ایک دائرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کس کو پہلے اونگ آئے گی، اور جو بھیڑیا سب سے پہلے نیند کی آغوش میں جاتا ہے باقی سب مل کر اس کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ یہ فینومینن ہماری قوم کو بہترین طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے۔ کچھ صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مینجمنٹ کی ایک ہی ٹیم ہے اور یہ اتنے پیسے مانگ رہے ہیں۔ یا حسینی صاحب گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے تھے کہ 8 کروڑ ملے گا، 7 کروڑ ملے گا۔ کرسٹیانو رونالڈو کتنا کماتا ہے، لیونل میسی کتنا کماتا ہے۔ وی آر این ungrateful nation and we are a nation of hero slayers۔ ہماری قوم میں آج تک ایک ہیرو نہیں بننے دیا، ایک ہیرو نہیں بننے دیا۔ جس انسان کا قد ہم سے تھوڑا سا بھی بڑا ہونے لگتا ہے، ہم یا تو اس کی ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں یا اس کی گردنی اڑا دیتے ہیں۔ اگر 22 کروڑ لوگوں میں سے 11 لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں، 2 کروڑ لوگوں پر ایک انسان نکلتا ہے، اور بابر اعظم اور شاہین افریدی اور اس طرح کی کلاس کے پلیئرز کتنے ہوں گے؟ کیا ان کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ نیگوشیٹ کریں اور اپنے سکل کے مطابق they should be paid؟ مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں سپورٹس مینجمنٹ ایک سائنس بن گئی ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بڑے بڑے پلیئرز ہیں، جتنے بڑے بڑے سٹارز ہیں، وہ ایک طریقے سے کمائی کرتے ہیں۔ وہ صرف تنخواہوں پہ اور میچ فیس پہ نہیں رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ پیسہ بورڈز براڈ کاسٹنگ رائٹس سے کماتے ہیں، اور اگر پلیئرز اس میں اپنا حصہ مانگتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بورڈ مینجمنٹ کے وہ لوگ جن کا کہ کھیل سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ کروڑوں روپے کی عیاشی کریں، سب کچھ کریں، وہ ٹھیک ہے۔ کوئی ایک نیا اسٹیڈیم بنایا ہو، آپ نے اکیڈمی بنائی، کتنے لوگوں نے وہاں پر ٹریننگ کی؟ سنا ہے پچھلے 4 مہینے سے بند پڑی ہے، واللہ عالم بالثواب۔ اور اس کے بعد اس سے بڑھ کر یہ کہ لوگ الزامات لگا رہے ہیں کہ سٹا کر دیا، فلانا کر دیا۔ یار کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی گریس ہوتی ہے، فار ہیون سیک۔ وہ بچے وہاں کھیلنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ایک ایسے ملک میں جو ان کے لیے آلریڈی بڑا ہاسٹائل ہے، ادھر کی کنڈیشنز ان کو علم ہی نہیں ہے، کبھی وہاں پر جا کے وہ کھیلے نہیں ہیں۔ وہاں کے صحافی، ان کے ایکس پلیئرز آلریڈی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پر آپ نے اپنی چھریاں کانٹے تیز کر لی ہیں۔ جن لوگوں نے کھیل کھیلے ہیں، جو سپورٹس مین ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ بیڈ پیچز پلیئرز پر آتے ہیں، ٹیموں پر آتے ہیں۔ انگلینڈ پچھلی دفعہ کا ورلڈ چیمپئن ہے، وہ اس وقت ٹیبل کے باٹم پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں پر کسی نے یہ بات نہیں کی کہ یہ پیسے کھا گئے، یہ جوا کر گئے، یہ فلانا کر گئے، بیکاز پیپل انڈرسٹینڈ۔ کوئی تحمل، کوئی شرم، کوئی لحاظ اپنے اندر لے کے آئیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ مشہور ہونے کے لیے یا تو خود ننگے ہو جاتے ہیں، نہیں تو دوسروں کو ننگا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میری تمام فینز سے، تمام ایکس کرکٹرز سے، تمام سپورٹس جرنلسٹ سے، تمام پی سی بی کے عہدیداران سے یہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے پلیئرز کو اس طریقے سے خراب مت کریں۔ یہ اثاثہ ہوتے ہیں، جب وہ جیتیں تو بھی ان کو اس طرح سر پہ مت اٹھائیں کہ ان کو آپ خدا بنا لیں، اور جب وہ ہاریں تو خدا را ان کو ابلیس اور شیطان مت بنائیں۔ آخر میں جاتے جاتے خلیل جبران کی ایک نظم ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں گا، اور اس کا عنوان ہے پٹی دی نیشن۔ جبران کہتے ہیں کہ پٹی دی نیشن دیٹ از فل آف بلیفس اینڈ ایمپٹی آف ریلیجن۔ Pity the nation that wears a cloth it does not weave and eats a bread it does not harvest. Pity the nation that acclaims the bully as hero and that deems the glittering conqueror bountiful. Pity a nation that despises a passion in its stream yet submits in its awakening. Pity the nation that raises not its voice save when it walks in a funeral, boasts not except among its ruins, and will rebel not save when its neck is laid between the sword and the block. Pity the nation whose statesman is a fox, whose philosopher is a juggler, and whose art is the art of patching and mimicking. Pity the nation that welcomes its new ruler with trumpeting and farewells him with hooting.
only to welcome another with trumpeting again. Pity the nation whose sages are dumb with years and whose strong men are yet in the cradle. Pity the nation divided into fragments, each fragment deeming itself a nation. Pity that nation. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. शुक्रिया.